دوستو دیٹس اے بگ بریکنگ ہے اور وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر مودی نے اناؤنس کیا ہے G20 میں ابھی ایک خوشخبری ملی ہے ہماری ٹیمز کے ہارڈ ورک سے اور آپ سبھی کے سہیوگ سے نئی دلی G20 لیڈر سمٹ ڈکلیریشن پر سہمتی بنی ہے میں اس ڈکلیریشن کو ایڈاپٹ کرنے کی گھوشنا کرتا ہوں G20 انڈیا ڈیکلریشن ہے وہ اپروو ہو گیا. دیٹس اے ویری بگ ڈیولپمنٹ. میں نے وہ ڈیکلریشن بھی پڑھا ہے. مائی گاڈ. کاؤنٹرنگ ٹیررزم اینڈ منی لانڈرنگ اور فائنینشیل سیکٹر کے ایشوز جو ہیں اس حوالے سے بھی بات ہوئی. اور دیکھیے معاف کریے میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک قسم کی حماقت ہوئی ہے. انڈیا اس پروسیس میں تھا G20 کے، تو یہ باتیں چل رہی تھی کہ شاید یہ نہ کر سکیں. ساتھ ساتھ بنگلہ دیش جو 1971 میں پاکستان سے الگ ہوا اور ایک نیا ملک بنا، ان کی پرائم منسٹر شیخ حسینہ کو بھی اسپیشل ان کے ڈیلیگیشن کو اسپیشل انویٹیشن ملا. آپ کو IMF پروگرام میں جانے کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر اے بلڈی فیلئر. ایک طرف دنیا کے بڑے لیڈرز ہیں اور دوسری طرف ہم الجھے ہوئے ہیں جی چترال میں، تورخم میں. اس کا مطلب ہے یہ رشینز نے کیسے اس ڈیکلریشن کو اڈاپٹ کیا ہے. ہیلو فرینڈز، جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو. پرائم منسٹر نریندر مودی نے شنیوار کو G20 شکر سمیلن کے پہلے دن اعلان کیا کہ ایک خوشخبری ملی ہے. ہماری ٹیم کے کٹھن پریشرم اور آپ سب کے سہیوگ سے G20 لیڈر سمٹ کے ڈیکلریشن پر سہمتی بنی ہے. میرا پرستاو ہے کہ لیڈرز ڈیکلریشن کو بھی اپنایا جائے. میں بھی اس ڈیکلریشن کو اپنانے کی گھوشنا کرتا ہوں. اسے دیش کے لیے ایک بڑی جیت مانا جا رہا ہے. جانکاری کے مطابق گھوشنا پتر کو سبھی دیشوں کی سہمتی مل گئی ہے. اس میں 9 بار بھارت کا ذکر کیا گیا ہے. اس میں بھارت کو چندریان 3 کی سفلتا کے لیے بدھائی بھی دی گئی ہے. غور طلب ہے کہ پہلے روس یوکرین کے مدے کو لے کر اس گھوشنا پتر کو منظوری ملنے سے دقتیں آ رہی تھی. پرائم منسٹر مودی نے اس سنجکت گھوشنا پتر کو منظوری ملنے کے پیچھے G20 شیرپا منتریوں اور ادھیکاریوں کا دھنیہ واد کیا اور ان کے کٹھن پریشرم کے لیے ان کی تعریف کی. اب G20 میں بھارت کی اس بڑی جیت سے پاکستان سکتے میں ہے اور یہ چرچا کرائے کہ گھوشنا پتر کو منظوری کیسے مل گئی. دوستو دیٹس اے بگ بریکنگ ہے اور وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر مودی نے اناؤنس کیا ہے G20 میں کہ جو G20 انڈیا ڈیکلریشن ہے وہ اپروو ہو گیا. دیٹس اے ویری بگ ڈیولپمنٹ. میں نے وہ ڈیکلریشن بھی پڑھا ہے اور اٹس اے ویری لینتھی ڈیکلریشن جس میں آپ سمجھ لیں کہ کچھ 34 پیجز کا ڈیکلریشن ہے اور اس میں تمام ہی مسئلے جو ہیں دنیا کے وہ اٹیچ کیے گئے ہیں. اس میں لسٹ آف ڈاکومنٹس جو انیکس کی گئی ہے وہ تقریباً وہ بھی کافی زیادہ ہے اور اس کے علاوہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 83 پوائنٹ کا یہ ڈیکلریشن ہے جس میں ٹیررزم کی بھی بات کی گئی ہے. میں تو دیکھتا رہا کہ ساڈا نا تو نہیں پاتا بیچ کاؤنٹرنگ ٹیررزم اینڈ منی لانڈرنگ اور فائنینشیل سیکٹر کے ایشوز جو ہیں اس حوالے سے بھی بات ہوئی اور اس میں بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. لیکن لارجلی یہ باتیں ہو رہی تھیں کیونکہ جب سے جسے وہ بولتے ہیں نا کہ مودی صاحب اس پروسیس میں انڈیا اس پروسیس میں تھا G20 کے، تو یہ باتیں چل رہی تھی کہ شاید یہ نہ کر سکیں. لیکن امپورٹنٹ چیز یوکرائن کے اوپر جو ہے وہ آئی ہے کہ یوکرائن کے اوپر یہ ہے کہ جو جتنی بھی اسٹیٹس ہیں ان کو جو پرپزز اینڈ پرنسپلز ہیں یونائٹڈ نیشن چارٹر کے، UN چارٹر بیسیکلی از اے فنڈامنٹل ڈاکومنٹ دیٹ کمپرائزز آف 111 آرٹیکلس کے اوپر. ایک وقت تھا میں جب بڑا مجھے شوق تھا انٹرنیشنل لاء پڑھانے کا تو میں انٹرنیشنل لاء پڑھایا کرتا تھا، لیکن اس لانگ سٹوری مطلب اب میرا خیال ہے کچھ 6-7 سال ہو گئے میں نے نہیں پڑھایا انٹرنیشنل لاء کبھی. لیکن یہ جو UN چارٹر ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یوکرائن کی وار کے حوالے سے کچھ 3-4 ایسے اسپیسیفک پوائنٹس ہیں جو کہ بڑے کنسرن تھے جس کو امریکہ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا اور انڈیا نے سم ہاؤ رشیا کے ساتھ بھی مل کے اور چائنا کے ساتھ بھی مل کے یہ کنسنسس ڈیولپ کر لیا ہے. اور اس میں ایک اور بات بھی بتاؤں کہ انڈیا کی یہ جو مسلم پاپولیشن افریقہ میں ہے اس کا بھی ایک فیکٹر امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی ڈسکس کرتا ہوں. تو دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ جو یوکرائن میں جنگ ہو رہی ہے اس میں تمام اسٹیٹس جو ہیں
وہ یوز آف فورس نہ کریں. حالانکہ یوز آف فورس تو ہو رہا ہے, رشیا روز چنڈا مار رہا ہے یوکرین بیچارے نو, کبھی روزانہ کبھی ادھر کبھی ادھر. اور دوسرا یہ کہ جو ٹیریٹوریل ایکوزیشن ہے اور جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے, مطلب وہ رشیا ٹیریٹوریل ایکوزیشن بھی کر رہا ہے, ٹیریٹوریل اس کی بھی وائلیشن کر رہا ہے, سوورینٹی کی بھی, اور جو یوکرین کی جو پولیٹیکل انڈیپینڈنس ہے اس کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے یہ رشینز نے کیسے اس ڈکلیریشن کو اڈاپٹ کیا ہے. لگتا ہے کہ مودی صاحب نے کوئی جڑی ہے نا جب ہی پائی ہے, کوئی ٹیلی فون تے راتی کوئی لگے رہے نے ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟਣ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਜਿਉਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਪਰ ਇਹ ਕਰ ਛੱਡ, ਸਾਡੀ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ساڑی یہ بتی کڑا چھڑ. سو مودی صاحب کو کہا انہوں نے ساڑی بتی کڑا, ساڑا ٹائم کڑا, ورنہ if it doesn't happen تو ہمارا یہ ڈپلومیٹک فیلئر ہو جائے گا بہت بڑا. بٹ اینی ہاؤ یہ سم ہاؤ یہ جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ کویسچن آف سوورینٹی اینڈ پولیٹیکل انڈیپینڈنس, تینوں کویسچن ٹیریٹوریل ایکوزیشن, یہ چاروں کویسچن رشیا وائلیٹ کر رہا ہے. لیکن کیونکہ رشیا یہ سمجھتا ہے ہم سارے یوکرین کو حاصل نہیں کرنا چاہ رہے, ہم سارے یوکرین کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو چیلنج نہیں کر رہے, ساری یوکرین کی سوورینٹی کو نہیں کر رہے, اینڈ سو. اور جو امپورٹنٹ پوائنٹ یہ نیوکلیر ویپنز کے حوالے سے بھی تھا کہ اس میں نیوکلیر ویپنز یوز اور تھریٹ آف یوز آف نیوکلیر ویپن جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ رشیا کرتا رہتا ہے, لیکن انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. سو یہ کویسچنس دے ہیو بیکم ویری امپورٹنٹ, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واقعی امپورٹنٹ چیز, اور اس کو پرائم منسٹر مودی اور ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے کام تو کافی کیا ہے. اور یہ جیسے وہ کہتے ہیں نا, کسی جگہ بھی انڈیا نے کنسنسس نہیں پیدا ہو رہا تھا, لیکن یہ کنسنسس پیدا ہوا ہے. جو G20 کے جو فائنینس منسٹرز کی میٹنگ ہو رہی تھی اس میں بھی کنسنسس نہیں پیدا ہو رہا تھا, اور بات یہی ہو رہی تھی کہ 2008 کے بعد پہلی دفعہ ایسے ہوگا کہ اس طرح کی جو چیز ہے وہ ہو سکتی ہے, لیکن سم ہو جسے وہ کہتے ہیں نا وہ بچت ہو گئی ہے. ساتھ ساتھ بنگلہ دیش جو 1971 میں پاکستان سے الگ ہوا اور ایک نیا ملک بنا, ان کی پرائم منسٹر شیخ حسینہ کو بھی اسپیشل ان کے ڈیلیگیشن کو اسپیشل انویٹیشن ملا. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے حوالے سے بھی, کہ ہم کیا سوچتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, لیکن دنیا اس کے بالکل الگ طریقے سے چیزوں کو دیکھتی ہیں, چیزوں کو کرتی ہیں. ایک طرف دنیا کے بڑے لیڈرز ہیں اور دوسری طرف ہم الجھے ہوئے ہیں جی چترال میں, تورخم میں, نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان میں, بلوچستان میں ایک بڑے سکیل کی انسرجنسی نظر آ رہی ہے. بہت سارے ہمارے فورسز کے لوگ, ہمارے سویلینز, عام لوگ, بچے, بوڑھے, جوان, عورتیں اور اس کے علاوہ مرد, یعنی میل فیمیل دونوں, ہر قسم کی ان کو جانی اور مالی نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑ رہا ہے. اس وقت ہم نمبرند آزما ہے جی کس کے ساتھ, چترال کی سچویشن کے ساتھ, کہ وہاں ٹی ٹی پی جس طریقے سے انہوں نے ابھی ریسنٹلی اپنا ایک پورے پاکستان کا میپ انہوں نے پبلک کیا ہے,